اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو متوکل نے جب مدینے سے سامرہ طلب کیا اور امام کتنی مشقتوں کے بعد جب سامرہ کے قریب پہنچے تو وہاں پہ ایک سرائے تھی جسے خان کہا جاتا تھا۔ اس زمانے میں سرائے کو خان کہا جاتا تھا اور وہ فقیروں کی سرائے تھی جسے خان السعالیق کہا جاتا ہے۔ سعلوق کہتے ہیں فقیر کو، فقیروں کی سرائے، وہاں پر امام کو رکھا گیا، یعنی امام کی توہین اور امام کی رسوائی کے لیے، لیکن جسے خدا رکھے اسے کون چکھے، امام معصوم تو امام معصوم ہوتے ہیں۔ بہرحال امام کا ایک چاہنے والا امام کی خدمت میں پہنچتا ہے اور رونے لگتا ہے، مولا آپ کو اس سرائے میں، فقیروں کی سرائے میں، اس جگہ پر توہین کرنے کے لیے آپ کو رکھا گیا ہے۔ تو امام نے اپنے مومن چاہنے والے مومن کے سامنے، اس کے چہرے کے سامنے ہاتھ کو پھیرا اور اس نے اب جو دیکھا تو کیا دیکھا، مختلف قسم کے باغات ہیں، بہترین نہریں جاری ہیں، بہترین گھر وغیرہ سب یعنی اس کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ اور پھر امام نے اس سے ارشاد فرمایا، ہم اہل بیت طاہرین، ہمیں کوئی بھی ذلیل و رسوا کرنا چاہے وہ رسوا نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارے ساتھ یہ چیزیں موجود ہیں۔ دوسرے لفظوں میں امام اپنی معنویت اور اپنے علم امامت کے ذریعے سے اپنے چاہنے والوں کو دلاسا و تسلی دے رہے تھے کہ تم پریشان نہ ہو، ہمیں خان السعالیق میں ضرور رکھا گیا ہے، لیکن اس سے ہماری عزت اور عظمت کے اوپر کوئی حرف نہیں آتا۔ امام کا چاہنے والا مطمئن ہو جاتا ہے، لیکن جب ایک مرتبہ ملعون متوکل یہ چاہتا ہے کہ امام کو اپنا لشکر اور جاہ و حشم دکھائے تو ایک بلندی کے اوپر امام کو لے کر کے جاتا ہے اور گویا امام کو نظارہ کرانا چاہتا ہے کہ آپ مجھ سے ڈریں، آپ میرے علاقے میں ہیں، میرے تحت نظر ہیں، آپ کو مجھ سے ڈرنا چاہیے۔ اور اپنے لشکر کا جاہ و حشم دکھا جب چکا ہوتا ہے تو ایک مرتبہ امام کہتے ہیں کہ تم میرا لشکر نہیں دیکھنا چاہو گے، اور پھر امام جب ایک داہنی طرف اشارہ کرتے ہیں تو کیا دیکھتا ہے، متوکل لشکر ہی لشکر ہیں، بائیں طرف آگے پیچھے، اور اس کے بعد غش کھا کر کے گر جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ بہرحال جب ہوش آتا ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ جس امام کو میں اپنے قید و بند میں رکھنا چاہ رہا ہوں وہ امام مجھ سے کہیں زیادہ عظمت و عزت اور خدا کے نزدیک منزلت اور درجات کے مالک ہیں، ان کا لشکر فرشتوں کے اوپر مشتمل ہے۔ یہ امام علی نقی علیہ السلام کو بہت ستایا گیا ہے، قید و بند کی زندگی بسر کرنی پڑی ہے، اور جس گھر میں امام تشریف فرما تھے عسکر کے علاقے میں، وہاں کا ایک قداور شخص چونکہ اس کا باپ ہارون الرشید کے خزانے کا مالک رہ چکا تھا، خزانہ دار انچارج رہ چکا تھا، اس لیے بہت پیسے والا بھی تھا، اور خود بھی متوکل کے مرنے کے بعد منتصر اور مستعین کا وزیر تھا۔ اس کا نام احمد ابن خصیب ذکر ہوا ہے، احمد ابن خصیب جرجرائی۔ یہ شخص امام سے بہت جلتا تھا، امام سے دشمنی کرتا تھا۔ ایک دن امام کے دروازے پہ آ کر کے کہتا ہے کہ اے علی ابن محمد، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ گھر میرے حوالے کر دیں، اور میں آپ کا یہ گھر لینا نہیں ہڑپنا چاہ رہا تھا، اور امام سے کہہ رہا ہے کہ آپ یہ گھر چھوڑ دیجئے، یہ گھر میرے حوالے کر دیجئے۔ امام منع کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ چاہتا یہ ہے کہ کسی طرح سے اس گھر کو حاصل کر لے، حالانکہ ڈیل ڈول کے اعتبار سے بڑا قداور تھا، اٹھتے ہوئے قد کا مالک تھا، پیسہ تو تھا ہی، قد و قامت بھی، اور پھر وزیر بھی، منتصر کا بھی چند 4-6 مہینہ جو بھی وزارت کر چکا تھا، اور پھر اس کے بعد مستعین کا بھی یہ وزیر تھا۔ امام کو اس لیے ستایا کرتا تھا۔ ایک دن یہ راستہ چل رہا تھا، امام بھی راستہ چل رہے تھے، دونوں کا ساتھ ہو گیا۔ یہ اپنے گھمنڈ اور غرور میں قد اٹھتا ہوا تھا، اس کی بنیاد پر امام علی نقی علیہ السلام سے کہتا ہے کہ آپ آگے چلے جائیں، یعنی میں آپ کے ساتھ نہیں چل رہا، یعنی اتنا غرور اور گھمنڈ ہے کہ امام سے کہہ رہا ہے کہ آپ آگے چلے جائیں، مجھے آپ کے ساتھ، دوسرے لفظوں میں مجھے آپ کے ساتھ چلنا گوارا نہیں ہے۔ اتنی دشمنی کرتا تھا، اور جب
گھر ہڑپنے کی باری آئی اور تو امام نے تو منع کر دیا تھا۔ جب اس نے یہ کہا کہ آپ میرے آگے چلے جائیے، میں آپ کے ساتھ چلنا گوارا نہیں کرتا، تو امام علی نقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انت المتقدم۔ وہ یہ مطلب نہیں سمجھ سکا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم آگے ہو، تم آگے ہو، یعنی امام سے وہ کہہ رہا تھا کہ آپ آگے چلے جائیے، میں آپ کے ساتھ نہیں چلنا گوارا کرتا، لیکن امام نے کیا فرمایا انت المتقدم۔ اس کے آگے کچھ امام نے ارشاد نہیں فرمایا، وہ اس مطلب کو نہیں سمجھا، لیکن جو لوگ ساتھ میں تھے ان کو بھی یہ امام کی بات سمجھ میں نہیں آئی، مگر جب امام نے یہ ارشاد فرمایا تھا اس کے 4 دن کے بعد مستعین اس کے اوپر ناراض ہوتا ہے، اور امام نے یہ کہا تھا انت المتقدم، اس کا مطلب یہ تھا کہ تم میرے آگے خدا کی بارگاہ میں پہنچنے والے ہو، یعنی تمہارا جلد خاتمہ ہو جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، امام کو ذلیل کرنے والا شخص اس قدر ذلیل ہوا کہ روایت کہتی ہے، تاریخ میں ذکر ہوا ہے کہ شخص کو گرفتار کیا جاتا ہے جو اس کا باپ بھی ہارون کا خزانہ دار تھا، یہ بھی وزیر تھا، لیکن کیا بات ہوتی ہے، امام کی بددعا کارگر ہوتی ہے اور یہ شخص گرفتار ہوتا ہے، اور گرفتار ہونے کے بعد اپنے قد کے اوپر اس کو چونکہ ناز تھا، امام نے فرمایا تھا کہ تو آگے جائے گا، اور ہوا یہی، جب گرفتار ہوا تو اس کو سزا کیا دی گئی، روایت میں ذکر ہوا ہے اسے دہک کے ذریعے سے، دال ہے قاف، دہک کے ذریعے سے سزا دی گئی۔ یہ دہک کیا چیز ہے، تو اس کے سلسلے میں نے مطالعہ کیا تو مجھے ملا ان لکڑیوں کو کہتے ہیں، ان 2 لکڑیوں کو کہتے ہیں کہ جن کو پنڈلی میں باندھ کر کے دبایا جاتا ہے اور اس کے بعد پنڈلیاں چور چور ہو جاتی ہیں۔ امام نے اسے ایک قسم کی بددعا دی تھی کہ تم آگے ہو، حالانکہ ابھی کم عمر تھا، وزیر تھا لیکن کم عمر تھا، اور امام سے چھوٹا تھا مگر قد میں بڑا تھا، قد و قامت کے اعتبار سے بڑا تھا، اور امام کی بددعا کا اثر یہ ہوا کہ تم مجھ سے پہلے جاؤ گے، اور ایسا ہی ہوا جب گرفتار ہوا اور 2 لکڑیاں اس کی پنڈلی میں باندھی گئی، روایت کہتی ہے کہ اس کی پنڈلیاں چور چور ہو گئیں، جیسے کہ رس نکالا جاتا ہے، ویسے اس کی پنڈلیوں کو اس قدر دبایا گیا کہ اس نے اپنی جان دے دی، تڑپ تڑپ کر کے مر گیا۔ تو امام کو اذیت دے رہا تھا۔ کبھی کبھی معصومین علیہ السلام نے بعض کم ظرفوں کے لیے بددعا کی ہے، انہی میں سے ایک احمد ابن خصیب تھا کہ جس کو امام نے جو بددعا دی تو اس کی پنڈلیوں کو چکنا چور کر دیا گیا، اور اس طریقے سے یہ واصل جہنم ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔